بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 18. عنوان اور ٹائٹل دیکھیے. ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی. ہدایت کہتے ہیں صحیح راستے کو اور ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو، غلط راستے کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. اس کا ورڈ ٹو ورڈ جو ترجمہ ہے وہ دیکھیے، لفظ بلفظ ترجمہ. اولئک یہ، اولئک یہ، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اولئک یہ، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اشتروا خرید لی. اولئک الذین اشتروا ہے نا، تو اگر یہاں پہ رکا دیے تو آپ تو اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدى ہدایت کے بدلے. اولئک یہ، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدى ہدایت کے بدلے. فما چنانچہ نہ ربحت نفع بخش ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہ کانو ہوئے وہ مہتدین ہدایت پانے والے. یہ تو ہو گیا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، ٹھیک ہے. اب اس کا ڈائریکٹ ترجمہ دیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لیا. ہدایت کو چھوڑ کو کیا کریں؟ گمراہی کو مول لیا. بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی مول لینا، اس میں کون سا نفع ہے؟ یہ تو نفع نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے. تشریح دیکھیں. اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں. اول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. دوسری بات یہ، لہٰذا ان کی تجارت میں بھی نفع نہ ہوا. تیسری بات یہ، اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ نصیب ہوا. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے انسانوں کو ایمان اور اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، انسان کو عقل اور شعور عطا کیا، عقل اور شعور عطا کیا. انسانوں کی نجات و سلامتی اور فلاح و کامرانی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. مبعوث بولے تو بھیجا، مبعوث فرمایا یعنی بھیجا. فلاح بولے تو سکسس، کامرانی بولے تو بھی سکسس، کامیابی کو بولتے، ٹھیک ہے. اچھا، نجات بولے تو بچانے کے لیے، نجات دینے کے لیے، سکسس دینے کے لیے. ان پر آسمانی کتابیں نازل کی، ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے. اگر ان ساری نعمتوں کے باوجود کوئی بے عقل انسان ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی اختیار کرے، حقیقی معبود کی عبادت کو چھوڑ کر کمزور چیزوں کی پوجا کرنے لگ جائے، روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے میں جا بیٹھے، تو اس میں رب ذوالجلال کا نقصان نہیں ہے. نقصان تو اس شخص کا ہے جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور اپنا کاروبار ٹھپ کر لیا. نفع حاصل کرنا تو کیا اصل سرمایہ بھی ضائع کر لیا. یہی ہے نا کہ اگر کوئی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اپناتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑا نقصان ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 میں ان یہودیوں کے بارے میں جو آسمانی کتاب توریت کی تعلیم کو چھپاتے تھے، اسی قسم کی بات کہی گئی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى والعذاب بالمغفرہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا.
یہی حال ان منافقوں کا ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو مول لیا ہے. نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے. مدینے کے منافقوں کی حالت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے اور ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوب نفع کی چیز یعنی ایمان تمہیں عطا فرمایا ہے، اس نعمت کی حفاظت کرتے رہو، کہیں نفس و شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو ہدایت سے محروم کر کے ضلالت کے گڑھے میں نہ ڈال دے. جس طرح تم کمائے ہوئے فانی اور عارضی مال کی حفاظت کرتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ وہ ابدی اور دائمی باقی رہنے والی اور موت کے بعد کام آنے والی ایمان والی نعمت یعنی دین و ایمان کی حفاظت کرو. اب دیکھو یہاں پر کچھ باتیں ہیں. عارضی بولے تو فانی بولے تو ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، ختم ہونے والی کو فانی بولتے. عارضی بولے تو ٹیمپرری چیز کو بولتے. اچھا، ابدی بولے تو ہمیشہ رہنے والی چیز کو بولتے. دائمی بولے تو بھی ہمیشہ رہنے والی چیز کو بولتے. اچھا، کامیاب ہے وہ جو دین اسلام پر قائم رہا اور اس کی موت اس دین اسلام پر ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. خاتمہ بولے تو ہماری اینڈنگ کو خاتمہ بولتے. تو یہ ہوا، آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے. السلام علیکم.